عمران خان سے ملنے کے بعد علیمہ خان صاحبہ اس وقت باہر آ رہی ہیں. علیمہ خان صاحبہ 2 دنوں سے سوشل میڈیا پر یہ خبریں گردش کر رہی تھی کہ خان صاحب کو ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے, ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے, کان میں انفیکشن ہے. آپ مل کر آ رہی ہیں اپنے بھائی سے, خان صاحب سے کیا ملاقات ہوئی, کیا بتایا خان صاحب نے, بتائیے گا. دیکھیں ہم نے ان کو بتایا کہ یہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ ان کے کان میں, پہلے تو ہم نے ان کی صحت کا پوچھا تو وہ تو حیران ہو کہ اب ہماری شکل ہی دیکھتے. یاد رکھیں 1 ہفتے سے ان کی کسی سے ملاقات نہیں ہوئی, تو ایک قید میں سے جو انسان آتا ہے وہ آپ کو حیران ہو کر ہی دیکھے گا, کہے گا جی آپ کی صحت ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. میری بہن ڈاکٹر عظمیٰ ڈاکٹر ہیں, سب سے پہلے تو یہ سوال کرتی ہیں ان سے, تو انہوں نے کہا میں بالکل ٹھیک ہوں, کیوں باتیں ایسی کر رہے ہو. تو ہم نے ان کو بتایا کہ سوشل میڈیا پہ اس قسم کی چیزیں چل رہی تھیں, لیکن پھر ہماری بھی غلطی ہے کیونکہ ہمیں بھی پتہ اگر وہ حسن ایوب جو نامی شخص ہے وہ تو بیچارہ ان کے ملازم ہیں, وہ جو ان کو شیطانی کریں گے, یہ شیطانی کی جا رہی ہے, لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. ان کو سب کو پتہ ہے کہ عمران خان بند ہیں 1 ہفتے سے, تو یہ ہمارے سے لوگ یہی سوال پوچھے تھے, لیکن ہم کیسے کہہ سکتے ہیں وہ ان کی صحت کیسے جب تک ہماری ان سے ملاقات نہ ہو. اور ان کو پھر کسی نے کہہ دیا کہ ہمارے سے صبح کسی نے پوچھا کہ جو ان کی سحری بند کر دی گئی ہے یا ان کی عبادت بند کر دی گئی ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے, جیل میں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے. یہ جو ملاقاتیں بند کی گئی ہیں, جو ملاقاتیں ہوتی تھیں کیسز کی وجہ سے, یہ اس کی وجہ سے یہ جان کے شیطانیاں کر رہے ہیں. شیخ وقاص اکرم صاحب نے پریس کانفرنس میں کہا کہ انہیں ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے. وہ ڈیتھ سیل میں شروع سے ہیں, آپ کو نہیں پتا. وہ ڈیتھ سیل میں, وہ جو چکی کا جو سیل ہے وہ ڈیتھ سیل میں تو شروع سے ہیں. وہ پچھلے 2.25 سال سے ڈیتھ سیل میں ہیں, ہمیشہ سے وہ اسی میں ہی ہیں, اسی سیل میں, اور یہی ان کا گھر ہے پچھلے 2.25 سال سے. آپ یہ سوچ لیں کہ وہ کتنی ہمت کر کے جیل میں بیٹھتے ہیں. تو وہ اتنے کل بھی لوگوں نے پوچھا کہ آپ لوگ ہمت کرتے ہیں, میں نے کہا نہیں. جب عمران خان کو آپ دیکھ لیتے ہیں اور ان کی ہمت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم باہر بیٹھ کے اتنی ہمت نہیں کر رہے جتنی وہ ایک قید میں بیٹھ کے کر رہے ہیں. کل جو ڈاکٹرز آئے تھے انہوں نے کس چیز کا علاج پھر کیا, کیونکہ کہا جا رہا تھا کہ نہیں بتاتے. وہ جب ڈاکٹرز وزٹ کر کے گئے ہیں تو وہ ہمارے پاس تو کوئی اس کا رزلٹ نہیں آتا, نہ تو خان صاحب تو کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں. علیمہ صاحبہ یہ بتائیے گا, 3 دن ہے آج, تیسرا روزہ ہے, اور عمران خان صاحب کی سحری اور افطاری کی کیا روٹین ہے, اور خان صاحب نے اس بارے میں آپ سے کیا بات کی, کیونکہ 1 ہفتے کے بعد آپ کی ملاقات ہوئی ہے اور رمضان کا جو ہے آج تیسرا روزہ ہے. ان کی وہی روٹین ہوگی جو آپ کی اور میری ہے, سحری کے وقت کچھ کھا لیں گے اور افطاری کے وقت کھول لیں گے, یہی روٹین ہوئے گی. کیا ہے سحر و افطار میں میڈم؟ نہیں, جو کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا, وہ اس چیز پہ زیادہ نہ وہ توجہ دیتے ہیں نہ ہم دیتے ہیں. پہلے دیکھا گیا تک بتایا جاتا تھا کہ جی ان کا اسپیشل کھانا آتا ہے, اور اس طرح پہلے یہ افواہیں بھی چل رہی تھیں. اس کے بعد اب تو کیونکہ رمضان ہے تو رمضان میں کیا ان کو ملا؟ میں آپ کو بتاتی ہوں, آپ تھوڑے دن ذرا جیل میں جا کے بیٹھ کے دیکھ لیں, وہاں پہ کینٹین کی لسٹ آتی ہے ہر قیدی کے پاس. آپ اس میں سے آرڈر کر سکتے ہیں, دہی, مکھن, ڈبل روٹی, یہ چیزیں آرڈر کر سکتے ہیں. ہم قید میں رہ چکے ہیں, ہم بھی دہی منگواتے تھے, عمران خان بھی دہی منگواتے ہیں. تو اس میں ان کے کھانے اور ان چیزوں کے اوپر نہ فکر کریں, نہ انہوں نے فکر کی ہے. جب یہ انفیکشن کی افواہیں جب چلی تو انفیکشن نہیں ہوا کیونکہ افواہیں نہیں چلی ہیں, یہ حسن ایوب شیطانی کر رہے تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اب تک ہم سب کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یا ہمیں تیاریاں کروا رہے ہیں کسی چیز کے لیے کہ عمران خان اب برین میں انفیکشن چلا گیا, اس لیے عمران خان کو کچھ ہو گیا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کا حفاظت کرنے والا ہے, اور ہماری دعائیں ان کے ساتھ, اور یہ ان کی شیطانیاں کامیاب نہیں ہوں گی. تو خان صاحب کو جب بتایا گیا کہ باہر آپ کے بارے میں یہ افواہیں پھیل رہی ہیں تو خان صاحب کا کیا رد عمل تھا اس پر؟ وہ تو صرف مسکرا دیا. وہ کیا وہ کہیں گے, کہتے ہیں اس کا وہ کم فکر کر رہے تھے, ہم زیادہ اس پہ زیادہ اپسیٹ ہو رہے تھے. اور ہم سب کو سمجھ آتی ہے کہ یہ کیوں کروا رہے ہیں. ہمیں اس لیے کنسرن ہوتا ہے جب یہ کرواتے ہیں. دیکھیں ہمارا کام ہے ان کے اوپر, ان کی حفاظت میں اگر ہم سارے بیٹھے ہوئے تو ہم ہر چیز پہ نظر رکھیں گے. جب اس قسم کی کرتے ہیں تو عمران خان, یاد رکھیں ایک دفعہ انہوں نے کہا تھا, جو مورسی تھا ادھر ایجپٹ کا, کیا کیا تھا, اس کو 2-3 سال جیل میں رکھ کے انہوں نے کہا جی بیمار ہو کر وہ اس کو مار دیا. تو آپ کا خیال ہے جب اس قسم کی افواہیں چلتی ہیں عمران خان نہیں پریشان ہوتے, ہم بالکل اس پہ کنسرن ہوتے ہیں, ہم اس پہ نظر رکھتے ہیں. لیکن ان کی سوچ ہے کہ ان کا خیال ہے کہ یہ وقت وہ نہیں ہے, نہ ہی ہم ایجپٹ ہیں, ہم پاکستان ہیں, اور ہم یہ چیزیں ان کی جرت بھی نہیں ہونی چاہیے کہ عمران خان کے اوپر کوئی ضرب بھی آئے.
ان کی جرت بھی نہیں ہونی اچھا علیمہ میں یہ بتائیے گا کہ عمران خان اب رمضان کے چونکہ مہینہ ہے, عبادات کا مہینہ ہے, عمران خان خاصا انعقاد کیا کرتے تھے زمان پارک میں, عبادات کا محفلیں سجائی جاتی تھی. عمران خان جیل میں کیا مینول ہے ان کا جو ہے عبادت کے حوالے سے؟ کیا وہ تراویح پڑھ رہے ہیں اور اپنے سیل میں پڑھتے ہیں یا باجماعت ادا کرتے ہیں, کس طرح پڑھتے ہیں, تھوڑا سا بتائیے گا. دیکھیں عمران خان رمضان کے علاوہ بھی بہت عبادت کرتے ہیں, وہ تہجد بھی پڑھتے ہیں, اور وہ ان کی روٹین ہی یہی ہے کہ وہ فجر کے بعد سوتے ہیں, کیونکہ یہ ساری وہ رات ان کی عبادت کی ہوتی ہے, اور دن کو جب وہ اٹھتے ہیں تو اس کے بعد ورزش کے علاوہ وہ کتابیں پڑھتے ہیں. تو اس لیے وہ ان کی سے زیادہ روٹین ہو جائے گی. ماشاءاللہ وہ بالکل صحت مند لگ رہے تھے, اور جیسے آپ اور ہمیں اسی طرح ہی وہ افطاری سحری کر رہے ہوں گے, اس پہ ہماری بات نہیں ہوئی, ہماری اور چیزوں پہ بات ہوئی. صوبائی وزیر مینا خان آفریدی صاحب نے کل اسمبلی فلور پر کہا کہ ہم جو اسمبلی ہے KPK کی وہ اڈیالہ کے باہر بھی لگانے کا سوچ سکتے ہیں, تو اس حوالے سے کیا خان صاحب سے کوئی بات ہوئی ہے؟ نہیں, لیکن اگر وہ لگائیں گے تو ہم ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ. اپریشیٹ کریں گے آپ اس اقدام کو؟ بالکل, ہم تو چاہ رہے ہیں کہ کوئی اسٹریٹجی یہ دیں. ہم تو جو اپنی جو فیملی کر سکتی ہے وہی کرے گی, لیکن انشاءاللہ اگر اس قسم کی وہ اسٹریٹجی اپنی بنائیں گے ہم بالکل ان کے ساتھ شامل ہوئیں گے, پاکستان شامل ہوگا ان کے ساتھ. نورین آپا یہ عید بتائیے کے گا بعد کوئی احتجاجی پروگرام کوئی بڑا کوئی طے ہے آپ کا؟ ابھی جو 3 روزے گزرے ہیں ان میں حسان سے آپ کی کوئی ملاقات ہوئی ہے, اور حسان نے جو خط لکھا ہے چیف جسٹس کو اس کے بارے میں کوئی بات ہوئی آپ کی؟ نہیں, میں نے بھی پڑھا یہ خط, مجھے بھی بات نہیں ہوئی تھی, لیکن یہ کہ وہ ٹھیک ہیں, جیسے باقی سب کہہ دیے ویسے ہوا ہے. آپ نے کہا ہے کہ بھائی سے زیادہ کنسرن ہے آپ کو بھائی کا. بھائی کی عمر فرق تو ہے نا, وہ تو ابھی اس کی عمر دیکھیں اور بھائی کی عمر دیکھیں. جو بھائی کے ساتھ انہوں نے کیا وہ شاید بہت زیادہ ہے ان کی عمر کے لیے, اور لیکن یہ اس میں اتنے ناکام اور ذلیل و خوار ہو گئے کہ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی اور یہ کیا کریں. اور انہوں نے جو مقابلہ کیا وہ شاید ہی کوئی مثال دنیا میں ان کی ملے گی. عمران خان نے جیسے قید کاٹی ہے وہ ان کے پاس کوئی ایسی مثال نہیں, اور انشاءاللہ وہ سرخرو ہو کے نکلیں گے. اچھا, بچوں سے بات کروائی گئی ہے خان صاحب کی اس کے بعد؟ آپ نے بتایا نہیں, اس کے بعد نہیں کروائی گئی, اور نہیں یہ اسی کمینی حرکتیں ہیں نا, اس کو آپ کیا کہتے ہیں, کمینی حرکت ہی ہے نا, کہ نہ بچوں سے بات کرانے دو. ہم کہتے ہیں ڈاکٹرز ان کے جو پرائیویٹ ان کے جو اپنے ڈاکٹرز ہیں ان سے ملوا دیں, ان سے ملوانے نہیں دیتے. لیکن اب سلمان اکرم راجہ کو ہم نے بھی کہا ہے, عمران خان بھی کہیں گے, آج ان کو رسپانسبلٹی دے دیں گے. صرف سلمان راجہ صاحب کے پاس یہ رسپانسبلٹی ہوگی کہ جو پٹیشنز ہیں کورٹ میں جا کر اس کو ذرا اچھی, ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو صحیح طریقے سے ہم کریں, ہم خود جا کے کورٹ میں بیٹھ جائیں گے اس کے لیے. کوئی چیز منگوائی ہے خان صاحب نے رمضان المبارک میں, کوئی خاص کوئی کھانے پینے کی کوئی فرمائش کی ہے خان صاحب نے؟ نہیں, کوئی فرمائش نہیں. اچھا علیمہ صاحبہ, آپ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کا سحر و افطار جو ہے وہ نارمل ہے, لیکن بیرسٹر سیف جن کا تعلق خود PTI سے ہے, ان کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ عمران خان کو سحر و افطار میں کچھ بھی نہیں دیا جا رہا, وہ نہار منہ روزہ رکھ رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے PTI کے لوگ خود ہی کیوں مس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں؟ پتہ نہیں, کوئی بیرسٹر سیف کا سورس ہوگا جو ان کو غلط انفارمیشن دے رہا ہے. ہمارے پاس تو جیل میں کوئی سورس نہیں ہے, اس لیے ہمیں نہیں پتہ. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ.